بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد و ثنا رب مہربان کے نام اور درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ عامر عثمان عادل اپنے یوٹیوب چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ آج پی ٹی آئی گجرات کی ایک بڑی وکٹ لاہور میں جا کے گری۔ جی ہاں، گرالی خاندان کے چشم و چراغ علیم الدین گرالی، انہوں نے لاہور میں مسلم لیگ نون کے رہنما رانا ثناء اللہ سے ملاقات کی، مسلم لیگ نون کے مرکزی دفتر میں اور نون لیگ میں شمولیت اختیار کر لی، تحریک انصاف سے اپنی راہیں جدا کر لی۔ ان کی اس شمولیت کا صحرا گجرات سے لامحالہ گجرات کی نون لیگ کی قیادت، خاص طور پر چودھری عابد رضا جو کہ ڈویژنل صدر ہیں نون لیگ کے، ان کے سر ہے۔ اور آج جو شمولیت کا اکٹھ ہوا ہے لاہور میں، اس میں چودھری عابد رضا کے ساتھ ضلع گجرات کی مرکزی قیادت شامل تھی۔ چودھری جعفر اقبال سابق ایم این اے وفاقی وزیر، ان کے ساتھ تھے چودھری مبشر سابق ایم این اے، اور نوابزادہ طاہر الملک ان کے ساتھ تھے، حاجی ناصر محمود ان کے ساتھ تھے۔ تو یہ جی کل سے خبریں آ رہی تھیں سوشل میڈیا پر کہ کل لاہور میں مسلم لیگ نون کا جو مرکزی دفتر ہے پنجاب کا، اس میں گجرات سے بڑی شخصیات جو ہیں وہ نون لیگ میں شامل ہونے جا رہی ہیں۔ تو آج جی جو خبریں آئی ہیں، جو تصاویر سوشل میڈیا پر جاری کی گئی ہیں، ان میں دیکھا جا سکتا ہے کہ لاہور میں مسلم لیگ نون کے مرکزی دفتر میں گجرات کے گرالی فیملی کے چشم و چراغ علیم الدین وڑائچ گرالی، وہ کھڑے ہیں رانا ثناء اللہ کے ساتھ گروپ فوٹو میں۔ ان کے ساتھ چودھری عابد رضا ہیں، چودھری جعفر اقبال ہیں، اور چودھری مبشر حسین ہیں، اور حاجی ناصر محمود ہیں۔ تو خبر یہ ریلیز کی گئی ہے کہ علیم الدین گرالی نے اپنے خاندان سمیت پی ٹی آئی سے راہیں جدا کر کے نون لیگ میں شمولیت اختیار کر لی ہے، اور اب نون لیگ کے حلقوں کی جانب سے یہ خبریں دی جا رہی ہیں کہ آنے والے دنوں میں مزید بڑے کھڑاک ہونے والے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ جواب ہے کچھ دن پہلے جو نون لیگ کے ایک مرکزی رہنما الحاج امجد فاروق نیشنل فرنیچرز والے، جو کہ سابق چیئرمین ہیں سی پی ایل سی کے، انہوں نے نون لیگ سے راہیں جدا کر لی تھیں اور انہوں نے کاف لیگ میں شمولیت اختیار کر لی تھی، تو کیا یہ کہا جائے گا کہ یہ جواب ہے اس چوٹ کا جو نون لیگ کو پہنچائی گئی تھی کہ آپ نے ہمارے امجد فاروق کو توڑا تو ہم نے آپ کے تو نہیں، خیر کبھی آپ کے تھے، اب وہ پی ٹی آئی کے ہیں علیم الدین گرالی، ان کو ہم نے شامل کروا لیا ہے نون لیگ میں۔ تو یہ گویا جواب ہے امجد فاروق کے وار کا۔ لیکن میں آپ کو مختصر یہ بتاتا ہوں آج کے ویلاگ میں کہ جو گرالی فیملی ہے علیم الدین وڑائچ، یہ پہلے ایک زمانے میں چودھری برادران کے ساتھ تھے، پھر ان کے اختلافات ہوئے کچھ باتوں پر، پھر دوریاں آتی گئیں، اور یہ بہاولپور سے بھی الیکشن لڑ چکے ہیں، اور وہاں سے انہوں نے خاطر خواہ متاثر کن ووٹ لیے تھے بہاولپور سے۔ اور اب یہ کچھ عرصے سے انہوں نے چودھری برادران سے اختلافات کا بڑا واشگاف اظہار کیا، اور یہ بڑی کڑی تنقید بھی کرتے آئے ہیں چودھری برادران پر اور ان کی طرز سیاست پر۔ پھر یہ تحریک انصاف میں چلے گئے تھے، اور اب کچھ عرصے سے ان کے حوالے سے خبریں آ رہی تھیں کہ یہ تحریک انصاف میں بھی خود کو ان ایزی فیل کر رہے ہیں، یہ گمان کرتے ہیں کہ قیادت کا رویہ ان کے ساتھ درست نہیں ہے، قیادت ان کو نظر انداز کرتی آ رہی ہے، جو مقام مرتبہ جو یہ توقع کر رہے تھے تحریک انصاف میں وہ ان کو نہیں دیا گیا۔ نون لیگ کی قیادت ان کے ساتھ رابطے میں تھی، اور ناظرین خبریں یہ تھیں کہ کچھ عرصے سے ذرائع یہ بتاتے تھے کہ گرالی برادران جو ہیں انہوں نے ظاہر تو کر دیا ہے امکان نون لیگ میں شمولیت کا، لیکن کچھ شرائط انہوں نے رکھی ہیں۔ شرائط کیا تھیں جو ذرائع سے سامنے آئی تھیں کہ جی پہلے تو ہمیں ٹکٹ کی یقین دہانی کرائی جائے کہ آئندہ نون لیگ ہمیں ایم این اے کا ٹکٹ دے گی گجرات سے۔ دوسری شرط یہ تھی کہ کوئی مرکزی لیڈر کم از کم شہباز شریف لیول کا وہ ہمارے پاس چل کے آئے گجرات میں، ہاں اس کی آمد پر پھر ہم شمولیت کا اختیار کریں گے نون لیگ میں۔ یہ بڑی شرائط تھی جو سامنے آئی تھی، جن پر ڈیڈ لاک پیدا ہو گیا تھا ان کی شمولیت میں، اور کہا جا رہا تھا کہ انہوں نے تحفظات کا اظہار کیا ہے اور یقین دہانیاں مانگی ہیں۔ لیکن آج جو ان کی شمولیت ہوئی ہے جس انداز میں، وہ مایوس کن ہے کہ اگر یہ لاہور گئے ہیں اور گجرات سے ایک بڑی وکٹ جس طرح گرنے کی اطلاع دی جا رہی تھی، اور خاص طور پر چودھری برادران کے لیے یہ ایک
کہا جا سکتا تھا کہ ان کے گھر سے ہم نے بندہ نکال کر لا کر کھڑا کر دیا ہے ان کے ہی سامنے مد مقابل۔ لیکن کیا ہوا کہ کیوں نون لیگ کا کوئی قابل ذکر لیڈر مرکزی میاں شہباز شریف صاحب لاہور میں موجود تھے، حمزہ شہباز موجود تھے، مریم نواز موجود تھیں، سوال یہ ہے کہ ان لوگوں نے کیوں اس موقع پر اپنی موجودگی کو یقینی بنایا؟ کیوں میاں شہباز شریف کی موجودگی میں ملاقات کے دوران نون لیگ میں شامل ہونے کا اعلان کرایا گیا؟ چلیں شہباز شریف نہ صحیح حمزہ شہباز ہو جاتے۔ تو یہ ایک بڑا سوال ہے جی آج گجرات کے سیاسی حلقوں میں، کہ اگر آپ نے اس کو امجد فاروق کا توڑ بتایا تو امجد فاروق کے گھر تو جی پرویز الہی صاحب چل کر آئے ہیں، اور انہوں نے بڑے شایان شان طریقے سے امجد فاروق کی شان بڑھائی ہے ان کے گھر آ کر، جو ہمارا ایک پنجاب کا روایتی انداز ہے کہ ہم اس کو مان سمجھتے ہیں کہ اگلا چل کے ہمارے گھر آ گیا جی، اس نے آ کے ہماری عزت بڑھا دی ہے۔ تو اس حوالے سے جب آپ موازنہ کرتے ہیں امجد فاروق کی شمولیت کا کاف لیگ میں، اور دوسری جانب جب آپ دیکھتے ہیں آج علیم الدین وڑائچ کی جو شمولیت ہے نون لیگ میں، بڑا فرق ہے کہ یہاں اسپیکر صاحب سابق وزیر اعلیٰ ان کے گھر چل کر آگے گجرات میں، اب ادھر آپ لاہور چل کے چلے گئے نون لیگ کے سیکریٹریٹ میں پنجاب، وہاں کوئی خاطرہ لیڈر نہیں، رانا ثناء اللہ ہیں مرکزی سطح کے لیڈر، ان کی موجودگی میں آپ نے وڑائچ صاحب نے شمولیت کا اعلان کر دیا۔ تو اب اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ یہاں بھی سوال اٹھتے ہیں کہ کیا میاں شہباز شریف یا حمزہ شہباز انہوں نے اس کو کوئی مناسب نہیں سمجھا کہ یہ گجرات سے کوئی اتنا بڑا نام نہیں ہے جو ٹوٹ کے آج نون لیگ میں شامل ہونے جا رہا ہے، تو جس کو ہم نے اون کرنا ہے، ہماری موجودگی میں یہ ضروری ہے۔ انہوں نے رانا ثناء اللہ صاحب کی ڈیوٹی لگا دی کہ جی آپ چلے جائیے پلیز، یا کوئی مجبوری ہے سیاسی طور پر، یا کوئی اور عذر مانے تھا کہ میاں شہباز شریف صاحب یا حمزہ شہباز صاحب اس موقع پر موجود نہیں تھے۔ تو یہ آغاز جی وڑائچ برادران کا، جس طرح انہوں نے چودھری برادران کی ٹکر میں نون لیگ میں آنے کا اعلان کیا، تو آج آغاز تو کچھ اچھا نہیں ہو سکا ان کا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا آنے والے وقت میں میاں شہباز شریف صاحب گجرات چل کر آئیں گے گورالی میں، یا میاں حمزہ شہباز آئیں گے، یہ سوالیہ نشان ہے۔ تو یہ جی گجرات کے حوالے سے بڑی خبر تھی آج کے لاہور میں، پی ٹی آئی کی ایک بڑی وکٹ جو ہے گجرات کی وہ گری ہے، اور علیم الدین وڑائچ نے اپنے خاندان سمیت شمولیت کا اعلان کر دیا ہے نون لیگ میں، اور اس موقع پر موجود تھے رانا ثناء اللہ، اور گجرات سے مرکزی قیادت ساری چودھری عابد رضا، چودھری جعفر اقبال، چودھری مبشر حسین، حاجی ناصر محمود، نوابزادہ طاہر الملک بھی موقع پر موجود تھے۔ دیکھتے ہیں جی کہ اب جس طرح نون لیگ نے چیلنج دیا ہے کاف لیگ کو کہ آنے والے دنوں میں مزید وکٹیں گریں گی، اور پی ٹی آئی کے لیے بھی چیلنج ہے کہ لوگ قیادت سے نالاں ہیں، ناراض ہیں، اور اڑنے کو تیار ہیں پنچھی سارے۔ سوال یہ ہے کہ دیکھنا ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ رفتار مدھم ہوتی ہے، تیز ہو جاتی ہے، اور جوابی وار کے طور پر کیا کاف لیگ بھی نون لیگ سے بندے توڑتی ہے، گھیرتی ہے۔ بڑی دلچسپ صورتحال ہے گجرات کی سیاست کی، دیکھتے رہیے آنے والے دنوں میں مزید کیا سامنے آنے والا ہے، انتظار رہے گا۔ عامر عثمان عادل کو دیجیے اجازت، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔